السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یقینی طور پر ہم نے صبح سے شام تک بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ ہم نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، ہم نے آگے جا کر کسی منزل میں داخل ہونا تو ہے، دکان ہو، آفس ہو، شادی حال ہو، کوئی بھی جگہ آپ لے سکتے ہیں، تو وہاں کی دعا پڑھنا اور وہاں جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو اور اپنے ہونے والے کام کے انجام کو شیطان ملعون سے بچانا، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم جب نماز ہی نہیں پڑھتے، جب ہم تلاوت ہی نہیں کرتے، جب ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام والے کام ہم کرتے ہی نہیں، تو بسم اللہ تو وہ دور کی بات ہے، یہ کب ہمیں یاد رہے گی یا اس کو ہم کب کریں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہر کام میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے اور رحمان کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر قدم پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ہم مارے پھرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ تو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے ساتھ بسم اللہ پر بات کروں گا کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں یا ہم پانی کسی گلاس یا پیالے میں ڈالتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہماری خواتین کھانا پکاتی ہیں، ہمارے بچے کتاب کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا لکھنا شروع کرتے ہیں، تو یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہر اس کام سے پہلے ہمارے بچے، ہماری خواتین اور ہم خود کوئی بھی کام کریں، بسم اللہ سے اس کا ہم آغاز کریں، اس وجہ سے کہ ہم جو کام بسم اللہ سے کریں گے، جو اللہ کے نام سے ہم شروع کریں گے، اس کام میں برکت تو ہمیں مل سکتی ہے، لیکن اس کام کے کرنے میں ہمیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کام میں برکت کے علاوہ ہمیں اور بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو پھر ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور آپ معاشرے میں دیکھیں کہ اسی لیے آپ لوگوں کو یہ فریاد کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہمارا کام کاج نہیں ہے، ہمیں برکت حاصل نہیں ہو رہی، ہمارے کام میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت کیسے ہو کہ ہم برکت لینا چاہتے ہی نہیں اور ہم مسنون طریقوں کو اختیار ہی نہیں کرتے، تو برکتیں کہاں سے ملیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ شیطان کے شر سے بچاؤ کے لیے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد میں مشہور تابعی ابو ملح سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا کہ آپ کی سواری ٹھوکر کھا گئی۔ میں نے کہا، شیطان کا برا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، اس لیے کہ جب تم ایسا کہتے ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا، یہاں تک کہ وہ گھر کی مانند پھول جاتا ہے اور کہتا ہے میری قوت نے اسے گرا دیا، لہذا تم اس موقع پر بسم اللہ کہا کرو، اس لیے کہ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے مناسب و لائق یہی ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے، جب دروازہ کھولے تو کہے بسم اللہ،
کوڑا کرکٹ پھینکے تو بھی کہے بسم اللہ۔ اور اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ بعض اوقات خواتین کی کچھ چیزیں اس کوڑا کرکٹ میں چلی جاتی ہیں، بال ہوتے ہیں، اس کی کچھ دوسرے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، تو شیاطین وہاں سے وہ چیزیں اٹھا کر اس کی جس کی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے جادوگر کو وہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں۔ جادو کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو جب کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر پھینکی جائے گی تو شیطان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا اور وہ شیطان سے محفوظ رہے گی۔ حالانکہ وہ گندگی ہے، لیکن جو اس گندگی سے آگے برا کام ہونے والا ہے اس شخص کے لیے جس کی یہ چیز ہے، تو اس کو جو نقصان ہوگا وہ اس نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بسم اللہ ہر کام کے شروع کرنے میں یقینی بنانی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو بھی کام شروع کیا جائے اس کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ، یعنی آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بسم اللہ کر کے ہاتھ لگائیں۔ اس بات سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں پر بسم اللہ کرنی ہے، اور ایسا کوئی موقع نہیں کہ جہاں پر اس بابرکت کلمے کو چھوڑ دیا جائے۔ کام کرنا مشکل نہیں، کسی چیز کو اپنانا مشکل نہیں، لیکن اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہوتا ہے اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ہر کام کے کرنے میں سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ہم بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔